اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین مار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اطیبین الطاہرین المعصومین المیامین المکرمین المنتجبین المطہرین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارض روحی و ارواح العالمین لہ الفدا۔ بہت سارے ہمارے سننے والوں نے اور دوستوں نے ہم سے گزارش کی اور یہ فرمائش کی کہ ہم مناجات شعبانیہ کے بارے میں ہمیں کچھ فرمائیے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ السلام علیہ وہ گورباچوف کو شیعہ ایسیٹس میں سے ایک ایسیٹ جو افتخار کرتے ہیں اوپر کہتے ہیں گورباچوف آپ مناجات شعبانیہ پڑھیں کہ ہمارے پاس مناجات شعبانیہ ہے۔ تو آیت اللہ العظمیٰ استاد عزیز جوادی آمنی حفظہ اللہ وہ ان کی سرپرستی میں وفد گیا اور مناجات شعبانیہ کا ایسٹ لے کے گئے وہاں۔ جب میں مناجات کرنے آ جاؤں میں آپ کے ساتھ نجوا کرنا چاہتا ہوں۔ نجوا کیا کہا ہم نے؟ دو شے کے درمیان رازدارانہ گفتگو۔ نجوا کس کو بولتے ہیں؟ کانا پھوسی ہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر میں کام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا بتا کام میں کیوں بتانا ہے؟ ایک راز ہے، دوسرا نہ سن پائے، مخفی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں نجوا۔ یہ ان مناجات میں سے جو کسی ایک امام کے ساتھ مربوط نہیں ہے، ہمارے 14 معصومینوں کے ساتھ منسوب ہے۔ 14 نے پڑھی ہے اور پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے کی تلقین بھی کی ہے۔ یہ مناجات خمسہ عشر کس کے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام کی۔ تو یہ مناجات ایک امام کی نہیں ہے، یہ 14 معصومین کے ہیں۔ اسمع دعائی اذا دعوتک، خدا بندہ میری دعا سن لے جب میں تمہیں دعا کروں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی یہاں سے آپ دیکھیں گے لفظ دعا کیا چیز ہے۔ دعا یدعو سے ہے، مانگنا۔ دعا یدعو، الدعا مصدر ہے اس کا، مانگنا، کسی حاجت کا انکساری کے ساتھ کسی سے جس سے وہ پوری ہو جاتی ہو اس سے وہ مانگنا، اس کو بولتے ہیں دعا، ٹھیک ہے؟ لغوی معنی ہے، لغوی پکارنا۔ الرائد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 788 میں یہ انہوں نے لغوی معنی بتایا۔ یہ تھا ایک لغت میں دور فعل ثلاثی مجرد کیسے، اور ہم جب لے آتے ہیں مفردات راغب میں توجہ کرتے ہیں تو وہاں علامہ راغب اصفہانی اس کو بالکل ندا کے معنی میں لیتا ہے۔ ندا اور دعا ایک ہی، یہاں پر تھوڑی تفصیلی بحث، اور کیونکہ یہاں پر وَإِذَا دَعَا وَاسْمَ دُعَائِي إِذَا دَعَوْتُكَ وَاسْمَ نِدَا إِذَا نَادَيْتُكَ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ إِذَا نَاجَيْتُكَ۔ یہ 3 ورڈ ہوئے ہیں، ایک دعا ہے، ایک ندا ہے، ایک نجوا اور مناجات، ٹھیک ہے؟ یہ 3 جب تک ورڈ سمجھ نہیں آئے گا معنی تو آگے زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ تو لغوی میں نے دعا مانا یعنی مانگنا، پکارنا، کس سے؟ تواضع کے ساتھ، جو اس کا اہل ہو، جس کے پاس آپ کی حاجت ہو، وہ خدائے تبارک تعالیٰ اصلی۔ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ دعا کو ندا کے معنی مترادف ہے۔ الدعا کا ندا، دعا ندا جیسی، ٹھیک ہے؟ مفردات راغب صفحہ نمبر 315۔ اور ندا کو اس طرح تعریف کر، دعا کو ندا کو اس طرح تعریف کرتے، کہتے ہیں کہ الندا رفع الصوت و ظہورہ، آواز، اونچی آواز سے بولنا۔ ندا کس کو بولتے ہیں؟ اونچی آواز، بڑے۔ پھر کہتے ہیں وقت یقال ذلک للصوت المجرد، کبھی کبھار فقط آواز نکالنے کو ندا بولتے، کبھی کبھار فقط آواز نکال۔ اس کے لیے مثال آیت لے آ رہے ہیں، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و ندا۔ کافر لوگ ایسے آواز نکالتے جیسے کوئی فرض کرے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو، آواز نکالتے۔
बाले फिर कह रहे एला यार फेला सौतुल मुजर्रद दून अलमान लदी यक्तजी तर्क कमा, ऐसे आवाज निकालना जिसका कलाम का जो मुरक्कब कलाम तकाजा करता है वो माना ना हो। मतलब कलाम के हर लफ्ज़ का एक माना होता है, लफ्ज़ के हिसाब से उसका माना ना निकल तो फकत आवाज़ हो, ठीक है, इसको निदा बोलते। तो वयुकाल मुरक्कब लदी युफहम मिन्हुल माना दालिका निदा, बल्कि कहते हैं ये जो कलाम आप बोलते हैं उससे जो आवाज़ निकलती है उसको निदा बोलते हैं। इज़ नादा रब्बुका मूसा, जब खुदा ने आपके रब ने मूसा को आवाज़ दी। ये आवाज़ कौन सी है? ये ऊंची आवाज़ है जो कलाम रखती है और कलाम पर में अल्फाज है, अल्फाज के मानी है। समझे? बाले और फिर कहते हैं कि लुगत में निदा वही माना आवाज़ देने के माना में है, नादा युनादी अन्यदा, नादा युनादी अन्यदा। बहरहाल ये फिर इनके नज़दीक दो कौल हो गए। ये इसमें जाना मजबूरी थी कि हम दुआओं को कैसे तफसीर करें, कभी मजबूरी होती है अल्फाज जाने की। तो निदा को वही आवाज़ और दुआ को वही आवाज़ दी उन्होंने, कोई फ़र्क नहीं है। तो तीसरा कौल जो है वो बैज़ बुजुर्गान हमारे हैं उनकी नज़र है, मसलन पहले मैं अपनी नज़र बताता हूँ। निदा मेरी नज़र में ऊंची आवाज़ को बोलते हैं। किसको? ऊंची आवाज़ को, जो सुनाई दे, जो समझ आ जाए। और कोई ज़रूरी नहीं कि दूर से सुनाई दे, लेकिन ऊंची हो, नज़दीक भी ऊंची हो सकती है और दूर से भी ऊंची हो सकती है। तो दूर से अगर ऊंची हो तो जाहिर है कि कोई पैगाम है। अगर नज़दीक से ऊंचा बोले तो उस वक्त क्या मसला है? गुस्सा है, टेंशन है, परेशानी है, और खुदा मेरी सुन ले। क्यों ऊंचा बोलता इंसान? दिल की भड़ास निकालने के, हाजत को, कमी और मुसीबतों को दूर। इसलिए निदा के माना ऊंचा बोलना है, ठीक है। और इसलिए कुरान में भी है इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ, है ना, नूदिया लिस्साल, ऊंचा पुकारा जाता, बुलाया जाता। और ये जो हमारे पास आया और या मुनादा उसके साथ अंजाम दिया जाता है और इस्म उसके साथ नहीं होता। बस हम कहेंगे या और आया यूज़ करेंगे, उसमें इस्म साथ ना हो। लेकिन जब दुआ हम पढ़ते हैं, दुआ लफ्ज़ आता है, उस वक्त इस्म आता है, उसमें दआ फलानुन, तो उसमें इस्म आता है। ये फ़र्क है किसमें? इस्म में और इस्म में, निदा में और दुआ में। हालांकि रागिब साहब ने ये चीज़ें कही है, ये चीज़ें कही है, इसमें फ़र्क है। लेकिन आवाज़ और उनमें एम्पलीट्यूड कितना होगा वो उन्होंने बताया नहीं है। और तो मेरी नज़र में दुआ जो है वो ऊंची आवाज़ नहीं है, ऊंची आवाज़ नहीं है, उससे निदा के मुकाबले में ज़रा नीचे है, निदा के मुकाबले में कम है और आहिस्ता है। अगर तीसरा आदमी समझे भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन निदा में ऊंचा है, ऊंचा है, चाहे नज़दीक है चाहे दूर से। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि रब्बि अबईदुन अंत मिन्नी फउनादीक, ये मेरा
شاہد قول ہے، اے میرے پالنے والے تو دور ہے تو میں، اگر مجھ سے تو دور ہے تو میں تمہیں ندا دوں یعنی ہاں اونچی آواز سے، سیدھی بات ہے نا، میرے رب اگر انت رب ابعید انت منی، تم مجھ سے دور ہے تو فانادیک، پھر میں کیا کروں؟ ندا دوں، اونچے آواز سے بولوں، ٹھیک ہے؟ اور ام قریب یا نہ میرے نزدیک ہی ہے، پھر میں ندا نہ دوں، فاناجیک، پھر مناجات کروں۔ مناجات کی معنی میں نے بتایا کیا تھی؟ مناجات یعنی دو ہستیاں آپس میں ایکسچینج آف تھاٹ کریں، بات کریں، تیسرا نہ سنیں، سر اسرار کو کیا کرے؟ ایکسچینج۔ اگر خدا اور بندے کے درمیان ہے تو بندے کی حاجتیں اور ضروریات ہے، سر ہے جو وہ کس کو بانا چاہتا ہے؟ اپنے رب کو، اس طرح کی آواز دھیمی ہو تاکہ تیسرا نہ سنے، یہ شرط ہے، ایک سر ہو اور وہ سر فاش نہ ہو، سر فاش نہ ہونے کے لیے اونچی آواز نہ ہو، بس یہ کس کے مقابلے میں؟ دعا کے مقابلے میں اور ندا کے مقابلے، ٹھیک ہے؟ بس اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دو حصوں میں تقسیم کرتے آوازوں کو، ندا کے مقابلے میں مناجات، تو دعا کہاں گئی؟ دعا گئی بیچ میں، اب یہ مسئلہ دعا وہی ندا ہے یا اسی میں شامل ہے؟ تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے، ابعید انت فادعوک، پھر میں تمہیں دعا کر پکاروں، ایسے نہیں ہے، فانادی، ندا دوں، تو ظاہر ہے کہ اونچی زیادہ کون سی ہے؟ ندا ہے، بے مقابلے دعا۔ دوسرا شاہد میرا بیس، اچھا یہاں تک ہے، یہ دو مطلب فاوحى اللہ الیہ انا جلیس من ذکرنی، یہ تو مطلب دوسرا ہے۔ بعض علماء ہمارے ہیں جو کہتے ہیں کہ دعا اور مناجات دونوں سے عام ہے، دعا، مناجات اور ندا دونوں سے عام ہے، یعنی ہو سکتا کبھی دعا کیا ہو؟ اونچی ہو، اور کبھی دعا نیچی ہو، یعنی مناجات جیسی ہو، تو خواہ آواز اونچی ہو یا دھیمی ہو، دونوں میں اس میں وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، دور ہو یا نزدیک ہو، یہ ان کی نظر ہے۔ تو ہم نے کیا کہہ دیا؟ نجوہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی آواز سے بولنا کہ جو تیسرا نہ سنے، ٹھیک ہے جی، تیسرا نہ سنے، تو بالکل ہی کیا آواز، اگر نہ بھی نکلے، بہت ہلکی نکلے تو مناجات کہیں گے، نجوہ کہیں گے، تو کس کیفیت سے ہو؟ جس بھی کیفیت سے ہو، لیکن صدا نہ ہو۔ اور دعا بھی ایسی آواز ہے جو بہت دھیمی نہ ہو، دوسرا بھی سن پائے، لیکن اونچی اتنی نہ ہو، ہر کیفیت سے آپ کہو تو پرواہ نہیں۔ تو ندا جو ہے وہ اونچی آواز سے، ٹھیک ہے، چاہے آپ نزدیک بولے یا دور بولے، یہ اونچا آواز، یہ تین میں یہ فرق ہے۔ ہمارے پاس شاہد ہے واسمع دعائی اذا دعوتک، میری آواز، میری دعا سن لے جب میں تمہیں پکاروں، جب میں تمہیں دعا کروں، ٹھیک۔ واسمع ندائی اذا نادیتک، میری اونچی صدا سن لے جب میں اونچی آواز سے پکاروں آپ کو۔ واقبل علیہ اذا ناجیتک، اب میری اپنے اس وجود کا جو ایک خصوصی اقبال ہے، اب خدا کا یعنی نجوہ، یعنی وہ قرب معنوی، میری طرف روح کرو، یعنی آ جاؤ میری طرف، رخ کرو اے خدا جب میں مناجات کرنا چاہوں آپ سے۔ ہم آپ سے مناجات کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، کیسے کریں گے؟ اور بھائی ادھر، اب ہم کان
سر کہیں اس کان جو کان سے ہی ریسیو ہوگی میری بات. خدا کے تو کان نہیں، عزب اللہ، سبحان اللہ، نہ آنکھ ہے نہ کان. اب خدا کو کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے کان میری طرف کرو، نہیں کہیں گے نا. کیا کہیں گے؟ آپ کا اپنا وہ خصوصی ظہور، ایک خصوصی وہ عنایت، ایک خصوصی رحمت جس سے تو بندے کی حالات سنتا ہے کہ تیسرا نہیں سن پاتا، وہ والا اپروچ کرو میرے ساتھ، میں تم سے مناجات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے میری نظر ہے کہ یہ 3 قسم کے، یہ 3 شواہد ہے اور تینوں اس میں ملحوظ ہے. بھلے حضرت امیر علیہ السلام نے ان تینوں کو 2 میں تقسیم، اس لیے ایسا نہیں کہ علماء مشوش ہے، اس میں مسئلہ ہے، اس میں دعا اور ندا کو ایک ہی معنی لینا. راغب اصفہانی کا تو ایسا ہی نہیں ہے. حضرت امیر علیہ السلام نے بھی تقریباً 2 ہی حصے کیے. ٹھیک ہے؟ حضرت فرماتے بشر ایھا الصائم، روزے دار کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں مبارکباد و بشارت دیتا ہوں اے روزے دار. کس چیز کی؟ فإنک فی شہر، تم اس مہینے میں ہو، ابھی روزہ رکھ رہے ہو، صیامک فیہ مفروض، جس میں آپ کا روزہ واجب ہے، رمضان میں انشاءاللہ جانے. ونومک فیہ عبادت، نیند اس میں عبادت ہے. وطاعتک فیہ مقبولہ، اطاعت کرو گے وہ قبول ہے. اور ذنوبک فیہ مغفورہ، اگر گناہ ہو گئے خدا نخواستہ وہ بخش دیے جائیں. وَأَصْوَاتُكَ فِيهِ مَسْمُوعَةٌ، جو بھی پکارو گے وہ سنی جائے گی. وَمُنَاجَاتُكَ فِيهِ مَرْحُومَةٌ، مناجات پر خدا کی خاص رحمت سے قبولیت ہو جائے گی. کتنی چیزیں بتائی؟ 2 چیزیں. آپ کی آوازیں سنی جائے گی، آواز میں ندا بھی آ گیا اور دعا بھی آ گئی، لیکن مناجات کو الگ کر دیا. مناجات کا فیہ مرحومہ، رحمت نازل ہو جائے گی مناجات، یعنی دعا وہ تو ہم سنیں گے. کون سی؟ آپ کی دعا اور آپ کی ندا سنیں گے. اس لیے آپ شور مچاتے ہیں مومنین، اچھی بات ہے، یا رب یا رب یا شور، شاید خدا سن پائے گا، ہماری آواز پہنچے گی وہاں تک. جلدی سمجھ ذاکرنی، جو مجھے یاد کری میں اسی کے پاس ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو میں وہی ہوں. تو اسے شور کی ضرورت نہیں. ہمارے بعض بزرگان کہتے ہیں اصل دعا میں الفاظ کی بھی ضرورت نہیں. کیا ہے؟ الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ فقیر احساس کریں اپنے آپ کو، خدا کو کریم اور حلیم اور حاضر ناظر سمجھے، اور دل سے یہ معارف لے کے رجوع کرو، وہ سنتا ہے، وہ دل میں ہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں مناجات کا فیہ مرحومہ، یہ گارنٹی ہے. اس میں سن لیں اصوات کا فیہ مسموع، آپ کی آواز دعا اور ندا کیا ہو جائے گی؟ سنی جائے گی، سنی جائے گی، ہاں قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں نا، سنی جائے قبول ہے. زیادہ یہ کہیں گے ہمارے طرح نہیں کہ ہاں جی میں نے سن لی پھر کب کرو گے، میں دیکھتا ہوں. اے خدا بھی ایسے کرے گا؟ نہیں، خدا سنتا ہے تو قبول بھی، لیکن مرحومہ نہیں. مناجات کا بھی مناجات کرو، رحمت نازل ہوگی. سب مناجات ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور مناجات ہو جائے تو رحمت ہوتی ہے. اب دعا کی جب ہم معنی کرتے ہیں پکارنا خدا کو خشوع خضوع کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ، یہ دعا کے معنی ہے. اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں ہم کیوں اس طرح معنی کا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یا یونس انتم فقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. ہم فقیر ہیں، حقیقت دعا عرض کر رہا ہوں، ہم فقیر ہیں خدا کے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں. یہ والا کنسپشن معرفت ذہن میں ہونا چاہیے. کون سا؟ کہ وہ سب کچھ جو مجھے چاہیے وہ خدا کے پاس، اور میرے پاس
अपना नहीं है और सब कुछ भी नहीं है। और ये मेरा हाल है, सबका हाल है, सबका हाल है। कुरान की लिसान ये है कि यसअलु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, उसको मांगता है हर कोई मौजूद, हर कोई मौजूद, हर दिन हर लहजे वो उनको देता रहता है। सूरह रहमान आयत नंबर 29। अच्छा, इसके अलावा इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ावान नज़िलु इल्ला बिक़दरि मालूम, हर चीज़ के खजाने ज़ात इलाही मौजूद है, फिर उनको नाजिल करते रहता है मोहम्मद और आले मोहम्मद के नूर के जरिए। इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही लाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, हर चीज़ खुदा की तस्बीह हमद के साथ करती, लेकिन तुम नहीं समझते। तस्बीह करना, हम क्या माना है? हम फकीर हैं, जलील है, मखलूक है, मोहताज है, और खुदा तो गनी है, तो हमीद है, तुम समद है, तेरा अपना है, सब कुछ है, हम तुमसे मांगते हैं। तो खुदा ने भी कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मांगो मैं दूंगा। सही है। हत्ता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जो आपका गधा है, इसको जो चाहिए घास वास वो भी मुझसे मांगो, और तुम्हारे तस्मे जो जूते के हैं अगर टूट गए वो भी मुझसे मांगो। ये ना कहो खुदाया जो मुझे ज़रूरत तू जानता है बस दे दे, नहीं, मैं दोस्त रखता हूँ, हर चीज़ मांगो मुझसे, हर चीज़ मांगो मुझसे। तो इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा यस्तजीबु ली वलियुमिनु बी। अच्छा, एक और आय मुबारक में सूरह फुरकान आय नंबर 77, कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआकुम। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहो मेरा पालने वाला तुम्हें कोई तवज्जो नहीं करेगा, उसको तुम्हारी कोई चटी नहीं है अगर तुम दुआ ना करते, अगर तुम दुआ ना करो वो भी उसको कोई तुम्हारी चट्टी नहीं। ये आया है, कितनी बड़ी बात। दुआ करना है, दुआ करनी, मांगना है खुदा से। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अद्दुआ मफातिहुन नजा व मकालिदुल फलाह, अगर नजात चाहिए, अगर खुशबख्ती चाहिए तो दुआ उसकी चाबी। दो ही चीजें चाहिए इंसान को, कौन कौन सी चीजें? एक तो नजात चाहिए दुनिया में, और फिर नजात आखिरत में खुशबख्ती होनी चाहिए। ये दोनों चीजें दुआ से, दुआ मांगो। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये आय मुबारक जो है सूरह तौबा आय नंबर 114 वाले, इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही आहोगुजारी करने वाले और हलीम नरम मिजाज के मेहरबान थे। इसकी तफसीर शान नुज़ूल है, तफसीर किसने की है? हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम। फरमाया कि इसका माना है कि हज़रत खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करने वालों में से थे। लअव्वाहुन हलीम यानी कसरत से दुआ करने। आप देखिए कुरान में कितनी दुआएं हैं, बड़ी बड़ी अजीम अजीम दुआएं हज़रत इब्राहीम से नकल है। जबकि हमें कहा गया अलैहिस्सलाम कि हम ये दुआ याद करें और नमाज और कुनूत और इन चीज़ों में खुदा से मांगे। लिसाने खलीलुल्लाह से निकले हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम उन्हीं दुआओं से खुदा से क्या हो जाए, रूबरू हो जाए। और आपको मालूम है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम बदर बहुत हालात ख़राब थे, मुसलमान कम थे, कुफार ज़्यादा थे, तो उस परेशानी में थे। असला भी नहीं था, रेगुलर आर्मी नहीं थी,
اور حالات ایسے لگ رہے تھے مسلمان شکست کھائیں گے، لیکن سب نکلے تھے خدا کی راہ میں، شہید ہو جائے جو بھی ہو جائے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اس وقت، صحیح، اور دعا مانگی. خدا تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا کی، وہ دعا قبول کی. اور جناب علی جب دعا قبول کی تو خدا نے 5,000 ملائکۃ المصومین 5,000 کیا کیے ملائکۃ اللہ نازل کیے. یضربون فوق اعناقہم، ان کی گردنوں کو آسمان سے تلوار چلاتے تھے، ان کی گردنیں کاٹتے تھے، وہ دکھتے نہیں تھے. تو یہ اس وقت دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دعا خدا نے سنی اور ان کی فتح، ان کی نصرت کی. تو ایک حدیث ہے کہ جو تیر یا نیزے کس کے ہوتے ہیں، انفذ من الحدید، جو تیر اور نیزے جو کس کے ہوتے ہیں، لوہے کے ہوتے ہیں، وہ اگر بدن میں دسویں جائے اندر چلے جاتے ہیں نا، کتنا اثر کرتے، بہت اثر کرتے. تیر اور نیزے، دعا اس سے پہلے اور سخت تر اثر کرتا. تو جنگ حنین میں مسلمانوں کو، جنگ بدر تو ان کو خوشی ہوئی ہم نے جیتا. پھر جنگ حنین میں تقریباً 1,00,000 تھی. ہاں، لشکر عظیم ہوئی. اب ہمیں کوئی ہرائے گا نہیں. خدا سے ذرا فاصلہ لیا اور اپنی قدرت اور اس کا گمنڈ کرنے لگے. ادھر سے مشرکین نے حملہ کیا اور پسپا ہو گئے مسلمان. کچھ گروپ امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ صلوات اللہ علیہ، کچھ اصحاب تھے جو لڑے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور وہاں پھر انہوں نے استقامت کی اور رسول اللہ نے دعا کی. کیا کی؟ دعا کی. دعا قبول ہوئی، شکست فتح میں تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے، دعا کا اتنا اثر ہوتا ہے. حضرت رسول صلوات اللہ علیہ نے جو وہاں دعا فرمائی، اللہم انا ان تہلک ہذہ العصابہ، خدا مند یہ جو ہم، میں اور امیر المومنین علی علیہ السلام اور کچھ اصحاب بچے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں، اگر تو ان کو مروا دے گا، یعنی ان کی حمایت نہیں کر، یہ کم ہے اور وہ زیادہ، اور یہ شہید ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں خدا کے ساتھ مجادلہ رسول اللہ کا، خدا التماس کی صورت میں کہ خدا بندہ اگر تو ان کو مار دے گا، چونکہ تمہارے ارادے کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، خدا کے ارادے بغیر مشرکین کچھ نہیں. ہاں، اگر تیرا ارادہ ہو جائے ہمیں ان کو مارنے کا تو کیا ہوگا؟ لم تعبد، تمہیں کون عبادت کرے گا؟ یہی خالص جو تیرے بندے ہیں تمہاری عبادت کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے، اگر یہ شہید ہو جائے گی تمہاری بات نہیں ہوگی. وَإِن شِئْتَ أَن لَا نَعْبُدْ لا تعبد، بس اگر خدا چاہتے ہو کہ تمہاری بندگی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ان کی اگر آپ مدد نہیں کرو گے، اگر یہ مار دیے جائیں تو تیری عبادت نہیں ہوگی. ہم کچھ گروپ خاص، رسول اللہ امیر المومنین السلام اور خاص اصحاب، اگر یہ مارے جائیں کیا ہوگا؟ تیری عبادت. اگر تیری عبادت نہ ہو تو واقعی تیری عبادت نہیں ہوگی. اگر تو چاہتا ہے تیری عبادت نہ ہو اور یہ نہ رہے تو عبادت نہیں ہوگی. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد خاک اٹھائی کس میں؟ دست مبارک میں پھینکی مشرکین کی طرف. تو اس نے ان کے آنکھوں میں اندھاپن شروع کر دیا. اس سے اصحاب مٹھی بھر اٹھے اور ان کو مارا زبردست، اور بھاگ گئے.
ما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما. اے رسول اللہ یہ کیا کلمات جان اخلاص اور عبودیت سے نکلے تھے کہ یہ تیرے ہاتھ نے مٹی نہیں پھینکی، یہ خدا نے پھینکی. ما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما. تو یہ جو ہمارے پاس کمالات ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کو معرفت ہونی چاہیے، خضوع ہونا چاہیے اور خشوع ہونی چاہیے. اور کبھی آپ کو قال اور مقال اور حال کی صورت میں دیکھے گا خدا. اس طرح آپ کہو بھی خدا سے دعا مانگو اور آپ کی حالت بھی ایسی ہو کہ خدا قبول کرے. ہاں جی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد ٹھیک ہے لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ہم نے اس کو معراج پہ لے گئے. منزہ ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو سیر پہ لے گیا. خدا سبحان اللہ اس لیے کہا کہ خدا سیر کرنے کے لیے نکلتا نہیں. کیوں؟ خدا ہر جگہ وہ کیسے سیر پر نکلے گا؟ سبحان اللہ اسری بعبدہ. یعنی اس لحاظ سے کہ یہ مجازن کہا خدا لے گیا اپنے بندے کو سیر انفسی اور سیر کمال عبودی کرانے کے لیے. اب خدا کیسے ساتھ لے گیا؟ یعنی خدا نہ ہو تو یہ سیر اس کا ممکن نہیں. یہ معیت وجودی ہے. کیا ہے؟ معیت مکانی نہیں، زمانی نہیں ہے. اس لیے کہا سبحانہ. تم سمجھو عاقلو، میں ورڈ کہہ رہا ہوں سبحانہ، تو آپ صحیح سے سمجھو، آپ ظاہر لفظ پہ نہ جاؤ. تو انہ هو السمیع البصیر. رسول اللہ تقاضا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے. سمیع کیا ہو؟ کس کا؟ دعا کا، آپ کی مناجات کا، کہ خدا مندہ مجھے معراج عطا کر. یہ حضرت رسول کیا کرتے تھے؟ تقاضا کرتے تھے. اور حال بھی بصیر کیا ہوا؟ دو جو اس نے صفت لائی ہے، انہو هو السمیع البصیر. سمیع کہ حضرت تقاضا کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، مناجات کر رہے تھے. بصیر خدا دیکھ رہا ہے. کس کو دیکھ رہا ہے؟ حضرت کے حال کو. حضرت کے حال. کس حال کو؟ آیا یہ سدرۃ المنتہا جانے کی حالت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے. حال بھی حال تقاضا کر رہا ہے میں یہاں اندھیرے میں دنیا کی کیوں ہوں؟ مجھے جانا کا چاہے کہاں؟ سدرۃ المنتہا. زبان سے بھی اظہار مقال کے ساتھ، حال کے علاوہ مقال قول کے ساتھ خدا بندہ مجھے لے جاؤ. فدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہاں تک کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.